نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون برادران اسلام، ملت کے نوجوان ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کی پردہ-نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اکرامات ہیں اللہ عز و جل کے ہم پر کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی ساری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ ہم پر، ہم میں سے ہر ایک پر جو انعامات اللہ عز و جل نے کیے ہیں، میں خود اپنے طور پر اللہ نے مجھ پر جو انعامات کیے ہیں، آپ پر جو آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں اپنے انعامات کو لکھنے کے لیے، واللہ ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں گے مگر اللہ عز و جل کے انعامات کیے صرف شمار کا، کاؤنٹ کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے اللہ عز و جل نے ہم پر انعامات کیے۔ یہ دیکھیں ایک انعام ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی، اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اگلے 15 دن کے اندر جس زبردست مہینے میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اللہ عز و جل ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو اور ہمارے اپنے سارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس رمضان میں، یعنی اگلے 15 دن میں یا 15 دن سے کم میں جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں داخل ہونے کی اور پوری صحت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ اس لیے میں نے کہا نا، یہ ایک اور بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، فجر اور ظہر اور عصر مغرب عشاء، ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو گناہ اس سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر 2 نمازوں کے بیچ میں اس سے جو گناہ ہوتے ہیں، ان 2 نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ چھوٹے گناہ خود بخود اللہ عز و جل دھل دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں ان گناہوں سے۔ ویسے ہی 2 جمعہ اگر کوئی بندہ، آج کی جمعہ پچھلی جمعہ کا حساب لے لیں، 2 جمعہ کی نماز پڑھنے سے ان 2 جمعہ کے بیچ میں جو گناہ بندے سے ہوتے ہیں اللہ عز و جل معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی ایک رمضان سے نکل کر کے پھر دوسرے رمضان میں بس آپ نے قدم رکھا، پورا رمضان گزارنے کی بات نہیں کر رہا میں، آپ آنے والے رمضان میں پوری طریقے سے اسلام میں رہتے ہوئے انٹر کر جائیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ تو کتنی، یہ دیکھیں نا اللہ عز و جل کی ہمیشہ یہ جو باہر آفرز ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ عز و جل کے لیے بہترین مثالیں، ہم دکانوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، طرح طرح کے آفرز دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ عز و جل کی طرف سے کیسے آفرز کہ اے بندے آ میں تیری مغفرت کر دوں، اے بندے آ میں تیری، یہ کتنے الگ الگ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر ہم اللہ عز و جل نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں ان کو شمار کرنے، ان کی گنتی کرنے بیٹھ جائیں، واللہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، انعامات کے شمار کا سلسلہ، صرف کاؤنٹ کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ بعدہ درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، خاص طور سے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اپنی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اب میں یہاں اس لیے تو نہیں کھڑا ہوا ہوں کہ ان فضیلتوں پر روشنی ڈال سکوں، میرے آج کے خطبے کا تعلق
آپ نے سنا ہوگا، میں نے ابھی شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ عز و جل ہم تمام کو حکم دیتے ہیں کتب علیکم الصیام کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، یہ اس لیے لعلکم تتقون، یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر نیک صفتیں پیدا ہو، ہم نیک سے نیک بنتے جائیں، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بنتے جائیں، اللہ عز و جل سے خوف کھانے والے بنتے جائیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے، ایک بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جہاں حج کا معاملہ ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو یہ رمضان ہی کے سلسلے میں ایسا کیوں ہے کہ سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں بندے کو؟ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور اس کا مقصد اللہ عز و جل ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں اگر ہم یہ آج سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو واللہ ہم میں کا ہر ایک چاہے گا انشاءاللہ تعالی کہ مجھے بھی اس رمضان میں ویسی ہی برکتیں، ویسی ہی سعادتیں حاصل کرنی ہے جیسے ہمارے اسلاف نے کی۔ وہ کیوں اللہ عز و جل نے ہمیں ہر رمضان روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا حدیث جبریل کی طرف لے چلتا ہوں۔ ہم میں سے کئیوں کو حدیث جبریل پتا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک شخص آتے ہیں جو وہاں کے اپنے نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں لگتا کہ وہ سفر سے آئے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان تفصیلات میں کہاں جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دن آپ کے سامنے حدیث جبریل کی تفصیل لائی جائے گی، ورنہ تو آپ میرے خیال سے اسی ممبر سے کافی مرتبہ آپ نے سن رکھا ہوگا حدیث جبریل کو۔ حدیث جبریل میں ویسے تو کئی سوالات ہیں، 3 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں، حالانکہ سارے سوالات امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ جبریل نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تھے۔ میں 3 امپورٹنٹ سوالات پر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو جبریل علیہ السلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل اسلام، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں مجھے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بتائیں آپ ایمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں آپ بتائیں ومل احسان، اخبرنی عن الاحسان، کہ آپ احسان کیا ہے یہ بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے تینوں چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، آپ سے غور سے سننے کے لیے میں اس وقت خاص طور سے کہوں گا جب ہم احسان کے تعلق سے بات کرنے لگے، کیونکہ احسان کا تعلق ڈائریکٹلی رمضان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، جبریل نے سوال پوچھا مل اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا معنی ہم جانتے ہیں سب، اسلام کا معنی یہ ہے کہ بندہ کلمہ شہادت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں، اگر آپ زکوٰۃ کو کوالیفائی کرتے ہو تو زکوٰۃ سالانہ دے دو، اور پھر رمضان جیسے ہی آ جائے رمضان کے روزے رکھ لو، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو حج کر لو، یہ اسلام۔ اور اصل میں اگر غور سے دیکھیں نا تو اسلام ہمارے آؤٹ ورڈ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اسلام ہمارے ظاہر کے ساتھ، اندر جھانکنے کا نام اسلام نہیں ہے، اندر جب جھانکا جائے وہ ایمان ہے۔ اسلام آپ کے اپیرنس کو دیکھتا ہے، آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے داڑھی چھوڑ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، کوئی بھی بندہ بھلے ہی کسی نے آپ کو زندگی میں کبھی نہ دیکھا وہ آپ کو سلام کرے گا، کیوں؟ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ آپ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کے، ہلکی سی داڑھی دیکھ کر کے، کم از کم چہرے پر سر پر ٹوپی دیکھ کر کے مسلمان سمجھتا ہے۔ اسی حساب سے آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اس طرح دینی کوئی اور کام کرو، اس کو آپ سمجھنا چاہو تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کا واقعہ ہے، حنین، غالباً حنین، غزوہ حنین سے جو وار بوٹی آئی تھی نا، جو مال غنیمت آیا تھا، وہ کچھ خاص لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ وہ کیوں ڈسٹریبیوٹ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام سے قریب آئیں۔ لوگوں میں جو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے اندر سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اتق اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ ایک بندہ اٹھ کر کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ ویلک،
جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تف ہو تم پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی اور ذات ہے جو انصاف کرے گی؟ اگر میں خود نافرمانی کروں اللہ عز و جل کی تو کون ہے جو اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے گا؟ جیسے ہی یہ سننا تھا، یہ دو مکالمہ، یہ کانورسیشن سننی تھی، ایک حدیث کے مطابق عمر بن خطاب، دوسری حدیث کے مطابق خالد بن ولید، دونوں میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوا، کہا اشارہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، دعہ فإنہ یصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا نہیں، ایسے کسی کا قتل نہیں کرتے، جانے دو، فإنہ یصلی، یہ نماز پڑھتا ہے۔ اب جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے نماز کی اندر کی کیفیت کیسی ہے کسے پتا؟ ہم میں سے کئی ہوتے ہیں نا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، ایک ہی منٹ کے اندر دور کا سفر شروع۔ کئی لوگ تو شہر سے بھی باہر نکل جاتے ہیں نا، کھڑے نماز میں ہیں، دماغ چلا گیا نکل کے، تو ایسے دل خشوع سے خالی ہے۔ تو اس پر حکم نہیں لگایا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث بتاؤں میں آپ کو، اسلام ہمارے آؤٹر کو دیکھتا ہے، باہر کو دیکھتا ہے، بیرون کو دیکھتا ہے، اپیرنس کو دیکھتا ہے، صرف اندر نہیں۔ اندر ایمان احسان آگے بات آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے، اسامہ ابن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک جنگ میں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو بھیجا ہوا تھا، اس میں اسامہ ابن زید بھی تھے۔ اسامہ ابن زید نے صبح انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور ایک قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس میں ایک شخص تھا جو بچ بچا کر بھاگ نکلا، ایک طرف اسامہ اور دوسری طرف اسامہ کے ایک اور ساتھی چیس کرتے ہوئے جا رہے ہیں اسے۔ اب وہ جیسے ہی دیکھ لیا کہ میرے کوئی باہر جانے کا، بچ کر جانے کا راستہ نہیں ہے، حدیث میں ایسی روایت آتی ہے، اس نے ایک پوائنٹ آیا، اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ غیر مسلم تھا، تلوار دیکھی، چیس کر رہے ہیں، مار دیں گے مجھے، فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اور اس کے جیسے ہی اس نے کہا، اسامہ ابن زید نے اس کی بات سنے بغیر فوراً آگے بڑھ کر کے اس کا کام تمام کیا۔ یہ سب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ثبوت دیکھیں۔ خام و خواہ مسلمانوں پر نا غلط الزام ہے کہ مسلمان دہشت برپا کرتے ہیں، ٹیررزم مسلمان اس کو پروموٹ کرتے ہیں، پروتساہن دیتے ہیں، سب غلط باتیں ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی ہیں۔ صحابی رسول اسامہ ابن زید، ایک بڑے جلیل القدر صحابی، جب انہوں نے اس بندے کا کام تمام کیا، مار دیا، تو خبر جب پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا اسامہ جو تم نے یہ کام کیا ہے، قیامت کے دن تم ڈیل کرو اس کے ساتھ۔ ایک بندے کو تم نے ناحق مار دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ نہیں یا رسول اللہ، جواب میں کہہ رہے ہیں اسامہ، نہیں یا رسول اللہ، اصل میں اس نے جو کہا تھا نا، وہ تلوار تھی میرے ہاتھ میں موت کے ڈر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افلا شققت عن قلبہ، ارے کیا تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھا تھا تم نے کہ اس کے سینے میں اسلام داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے ہو سکتا ہے سچ کہا۔ کیا تعلیمات دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے بھائی جس کسی بھی وجہ سے کہے لا الہ الا اللہ کہلی بندے نے، چھوڑ دو، اس کا خون معاف ہے، نہیں کرو گے کچھ۔ آپ ایسی سینکڑوں حدیثیں بتا سکتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں، بس مجھے ڈسکس یہ کرنا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دی، اب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو، گھر میں پڑھتے ہو، باہر پڑھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، نماز میں آپ کا دماغ، وہ سب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، بس آپ کا ذبیحہ حلال ہے، آپ اگر کوئی چیز ذبح کرو ہمارے لیے حلال ہے۔ آپ کے گھر سے کوئی رشتہ ہمارے گھر آئے، اگر پسند آئے تو رشتہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا انتقال اگر اسی اسنا میں مسلمان ہوتے ہوئے ہو جائے تو آپ کی نہ صرف آپ کا غسل دیا جائے گا بلکہ آپ کی تکفین بھی اسلامی طور پر ہوگی، جنازے کی نماز بھی ہوگی، آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ ملے گی۔ یہ اسلام ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے دوسرا سوال پوچھا، وَمَا الْإِيمَانُ، اب ایمان کیا ہے بتائیں۔ ہم جانتے ہیں یہ سب باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے بتایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، کہ ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھے، اسلام رکھے نہیں اندر۔ اب یہ اندر چلی گئی بات، آپ کے دل کے اندر اللہ عز و جل کے تعلق سے غیب پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 آرٹیکلز ہیں، ان پر ایمان۔ یعنی اب آپ غور سے دیکھیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان،
رسولوں میں سے ہم نے کسی رسول کو دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو لوگ تھے، کیا ان کو کیسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ کہیں کوئی کچھ تھا؟ نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رسول ہوں، ماننا تھا بس، غیب بھئی آپ پر وحی آتی ہے، غیب ایمان لانا تھا۔ دوسرے رسولوں کی بات، قرآن کی بات، قرآن پر ایمان ہم مانتے تو ہیں، سارا ہر مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی مسلمان کا مانتا ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، بٹ یہ کیا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے؟ اس کو نہیں ماننے ہی کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اللہ نے نہیں لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، یہ لوگ کہتے ہیں غیر مسلمین، ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ نہیں، ہم سے اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، ہم آمنا و صدقنا، ایمان لاتے ہیں بس، یہ ایمان۔ آگے بڑھتے جائیں آپ اس میں، پھر ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت، ملائکہ کو کسی نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں، یوم آخرت کسی کو پتہ نہیں، جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں انہیں بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بس بلیف، اللہ پر ایمان۔ اور یہی وجہ ہے، اب ایک چھوٹی چیز امپورٹنٹ، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، بلکہ الٹا یقیناً ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں، اسلام سب سے بیسک لیول، اس سے اوپر ایمان، پھر اس سے اوپر احسان۔ یہ 3 ہمارے اپنے دین کے، ہمارے اپنے ریلیجن کے 3 لیولز ہیں۔ اسلام آپ کے ظاہر کو دیکھنے والا، ایمان آپ کے اندر ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بندہ، کوئی مسلمان بندہ، کوئی مومن جب زنا کرتا ہے تو جب زنا کر رہا ہے اس ایکٹ میں، ڈیورنگ دیٹ ایکٹ، وہ مومن نہیں ہوتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، نہیں، وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، ابھی نماز ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے اس نے نماز پڑھی ہو ایک کام کرنے سے پہلے، پھر آگے جا کر کے غلطی کی ہے، صرف زنا کی نہیں، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان چوری کر سکتا ہے۔ اسی حساب سے لا یشرب الخمر، کون؟ لا یشرب الشراب، جو بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے وقت میں اس پوائنٹ ان ٹائم میں وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو۔ تو یہ اسلام ہمارا باہر کا، ایمان ہمارے اندر سے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے، اچھا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ بیڈوینز، بدو آئے تھے، انہوں نے کہا قالت الاعراب، قرآن ریکارڈ کرتا ہے اس کانورسیشن کو، قالت الاعراب آمنا، کچھ بدوؤں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایمان لائے۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ جب انہوں نے کہا، ان بیڈوینز نے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حکم ہوا، کہا کہہ دو ان لوگوں سے ایمان نہیں، اسلام لے آئے، کہو ابھی تم لووسٹ لیول پہ ہو، اس کے بعد ایمان۔ جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوگا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، تب تم جا کر یہ کہہ سکتے ہو۔ اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا پرنسپل اہل السنہ والجماعہ کا، اور خاص طور سے ہم اہل حدیث لوگوں کا ایک چھوٹا سا پرنسپل، ہم ہمیشہ فخر کے ساتھ، ہم ہمیشہ پورے اطمینان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں۔ جہاں مومن ہونے کی بات آتی ہے ہمیشہ ہم کہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی مومن ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر جو حال ہے وہ ہم سے زیادہ تو اللہ عز و جل جانتا ہے کہ کب ہم چانس لے رہے ہیں اور کب ہم سچے ایمان پر ہیں۔ مسلمان الحمدللہ، مومن انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، الاحسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب سوال ہوتا ہے کہ یا نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیر سے آنے والوں کے لیے ہم نے کہا 3 لیولز ہیں، ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں۔ لووسٹ لیول اسلام، اس سے نیچے گرتا ہے انسان پھر تو منافق، کافر، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، کسی اور دن اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لووسٹ لیول ہے اسلام، اس سے اوپر ہے ایمان، اس سے اوپر ہے احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب بھی آپ عبادت میں لگ جاؤ، یہ خیال اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرو، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مشکل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ عز و جل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دجال آئے گا، مسلمان، سچا مسلمان دجال کو پہچان لے گا، وہ کہے گا ارے ان آنکھوں سے تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چل ہٹ، نہیں مانے گا، چل چل۔ وہی جو دوسرے ڈاواں ڈول والے ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں ایسے ایمان سے، ایسے اسلام سے بچا رکھے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کو یہ مشکل لگے امیجن کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم اتنا تو امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی آپ عبادت کرنے لگو، یہ سوچ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، یہ میں نے جو کلمات پڑھے، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک اور روایت بڑی زبردست، بڑی مزے کی روایت آتی ہے، ان تعبد اللہ کی جگہ پر ان تخشى اللہ۔ تعبدہ کا مطلب ہوتا ہے جب جب آپ عبادت کرو اللہ کو، جب جب آپ اللہ کی عبادت کرو یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تخشى اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں جب بھی آپ کوئی بھی کام کرو، اس بات کو اپنے دماغ میں رکھو کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ عز و جل کا ڈر، ہمیشہ اللہ عز و جل کی خشیت میں رکھو۔ ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی 3-4 الگ الگ فیسٹس ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ احسان اللہ عز و جل کے ساتھ، یعنی احسان کا معاملہ بندہ جب کرے، جیسے حدیث میں ہے ان تخشى اللہ، یعنی کوئی بندہ جب نماز پڑھنے لگے، کوئی بندہ جب روزہ رکھنے لگے، کوئی بندہ جب حج کو جانے لگے، کوئی بندہ کوئی بھی دین کا کام کرنے لگے، ہمیشہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیلیفیٹ کے دور میں، اپنی خلافت کے دور میں راتوں کو پٹرول کیا کرتے تھے۔ پٹرول وینز ہوتی ہے نا، ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو، میں جان بوجھ کے کچھ کلمات اردو کے نہیں انگلش کے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ نوجوان طبقہ میں اگر کہوں، راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت لگاتے تھے، کسی آدھوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میں نے جان بوجھ کر پٹرول کا لفظ، اس طرح کے جان بوجھ کے میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، گشت لگاتے لگاتے پہنچے ہیں، کہیں سے آواز آ رہی ہے بات چیت کرنے کی، رات کے 2-3 بجے کے آس پاس ہوگے، 2 آوازیں آ رہی ہیں، 2 لڑکیوں کی آوازیں۔ ان میں سے ایک کہتی ہے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو، ورنہ اتنے کم دودھ میں کہاں سے پیسے آئیں گے۔ وہ کہتی ہے مگر عمر رضی اللہ عنہ نے تو دودھ میں پانی ملانے پر بین لگا رکھا ہے۔ ارے عمر یہاں کہاں ہے؟ تم عمر کی باتوں میں کیسے؟ رات کے 2 بجے 1 بجے عمر کہاں آئے گا یہاں پر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، راتوں رات اسی وقت نشان لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تم تینوں میں سے کسی ایک کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس نے یہ کہا، ورنہ میں، کیونکہ وہ کانورسیشن جو تھی نا ماں اور بیٹی میں تھی، بیٹی نے کہا امی جان دودھ میں پانی نہیں ملاتے کیونکہ عمر کا حکم ہے کہ پانی نہ ملاؤ۔ ماں نے کہا ارے یہاں عمر کہاں ہے، یہاں کہاں دیکھے گا تمہیں عمر۔ ارے جواب میں اس لڑکی نے کہا عمر نہیں نہ صحیح، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، رات کے اکیلے میں، تنہائی میں۔ ان تخشى اللہ، یہ ہے احسان۔ پھر چاہے کوئی وہ سڑکوں پر جب کیمرز لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرز سکوئرز پر، سگنلز پر، بڑی آسانی سے زوم کر کے رک جاتا ہے کوئی۔ تخشى اللہ والی تو بات ہو جب کیمرہ نہ لگا ہو، سامنے ریڈ سگنل ہو، ایک مسلمان ہوں، میرے ٹر پہ جو سر پہ جو اینٹنا لگا ہوا ہے نا مسلمان کا، مجھے لوگ میرے نام سے نہیں جانتے، آپ کے نام سے نہیں جانتے، مسلمان جا رہا ہے، اے مسلمان رول توڑتا ہے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ ان تخشى اللہ، میں ایک اور مثال دوں اس کی، ان تخشى اللہ، وہ بولتے ہیں نا لائک فادر لائک سن، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ویسے ان کا اپنا بچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک ان کا بھی ایسے ہی واقعہ تھا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر اپنے دور کے اندر ان کی خاص عادت تھی کہ وہ لوگوں کو فری کیا کرتے تھے، سلیوز، غلام ہوتے ہیں نا،
چن چن کے ڈھونڈ کے فری کیا کرتے تھے، جاؤ جاؤ تم فری ہو۔ تو ایک مرتبہ کا ایسے ہی واقعہ ہے، ابن عمر نکلے ہیں کہیں دور جنگلوں میں، وہ دور سے ایک چرواہا ڈھیر ساری بکریوں کو چراتے ہوئے آتا دکھائی دیتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں اس کو بلاؤ، ان کے ساتھ ان کا غلام نافع، ان کو بلاؤ۔ تو وہ غلام آتا ہے، غلام سے ابن عمر کہتے ہیں بعنی شاہ، مجھے ایک بکری بیچ دو۔ اس نے پلٹ کر کہا میری بکریاں نہیں ہیں، میں خود کسی کا غلام ہوں، یہ میرے اپنے آقا کی بکریاں ہیں، اس کی بکریاں ہیں، میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں، یہ میں چرانے کا کام کرتا ہوں۔ تو ابن عمر نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے کہا ایک کام کرو نا، تمہارے پاس تو اتنی ساری ڈھیر ساری بکریاں ہیں، ایک بیچ دو، پیسہ پاکٹ میں رکھ لو، جا کر کے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری گم گئی، کھو گئی یا بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے پلٹ کر کہا میں اپنے مالک سے یہ جا کر کہہ تو دوں وَإِنَ اللَّهِ، اللہ کہاں گیا، اللہ کو کیا جواب دوں میں جا کر؟ یہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ عز و جل سے ڈرنا، ہمیشہ۔ جیسے ہی ابن عمر نے یہ سنا، فوراً ابن عمر نے کہا اس بندے کی جتنی بھی بکریاں ہیں نا، ساری کی ساری اس کے مالک سے خرید لو، اور اس بندے کو سب سے پہلے تم آزاد کر دو، یہ ساری کی ساری بکریاں اس بندے کو انعام میں دے دو۔ یاد رکھیں ہمیشہ احسان کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم یہ مان لیں کہ قرآن غلط ہے۔ ہم میں سے کوئی مسلمان گیا سے گیا گزرا مسلمان بھی یہ نہیں مانے گا کہ قرآن غلط ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ارے بھائی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ ہم مسلمانوں کو آج کے دور میں بس اسلام، ایمان، اس سے اوپر اٹھ کر ایک ریکویسٹ، ایک جنریشن کا سوال ہے، بس ایک جنریشن تبدیل ہو جائے نا، ایسا ہمیشہ اللہ کا ڈر، ہمیشہ اللہ کا ڈر، کچھ بھی کروں اللہ کا ڈر۔ میں اور بتاؤں گا یہ اگر ہو جائے تو یہ جو ہمارے خون کے پیاسے لوگ، ہمارے خون کے پیاسے بن کر کے، کبھی میں کہاں یہاں کھڑے ہو کر کے وہ الگ الگ انیشلز ہیں نا، میں کہاں ان کے نام لوں، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، باہر کیا جائے، ظلم کیا جائے۔ واللہ اگر ہم احسان کے پائیدان پر جاتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دوں آپ کو میں کہ خود موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ یہ آیات پڑھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے تھے ایک مکہ رسید کیا تھا، بم بم بم، مر گیا تھا انسان۔ مکے سے کوئی مرتا ہے کیا؟ مر گیا تھا، اتنا پاورفل مکہ تھا، وہ تقدیر تھی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ عز و جل سے معافی کی درخواست کی، مغفرت کی درخواست کی، اللہ عز و جل نے فغفر اللہ، معاف کر دیا۔ اب یہ باہر نکلے ہیں کہیں دور جانے کے لیے، کسی کی مدد کی ہے، دو لڑکیاں تھیں وہاں پر، ان دو لڑکیوں کو پانی بھرنے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ وہ جو بھیڑ تھی مردوں کی بھیڑ تھی، مردوں میں یہ دو مسلم خواتین کہاں جا کر کے پانی بھریں گے؟ تو انہوں نے جو پانی بھر کے، یاد رکھیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ریکارڈ بتایا ہے، وہ اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تڑی پار بنتے ہیں نا ویسا کچھ، حالانکہ ان کا ویسا کیس نہیں تھا، مکہ مارا تھا، جان بوجھ کر تڑی پارے کا کام نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو بھاگ کر نکلے ہیں تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بھاگ کر نکلے ہیں، گھر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اسی لیے اکیلے نکلے ہیں۔ وہ دو لڑکیوں کو کیا پانی پلایا، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پانی پلا کر کے ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر کے بیٹھے ہیں۔ جب عربی میں فا کا لفظ آتا ہے نا، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ، یہ جو فا کے الفاظ آتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے تابڑ توڑ، امیڈیٹ۔ ادھر جا کے چھاؤں میں بیٹھے ہیں، پھر دونوں میں سے ایک لڑکی واپس آتی ہے، کہتی ہے میرے ابا نے آپ کو طلب کیا ہے۔ مورل آف دا سٹوری، 2 منٹ کے اندر اندر گھر پہنچتے ہیں، جاب بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، گھر بھی مل گیا۔ احسان کا بدلہ احسان، اس احسان پر ہمیں فائز ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے 2-4 منٹ، اگر ابھی خطبے میں 6 منٹ اور ہیں ختم ہونے میں، مگر پھر بھی میں اگر آپ کا مہمان بن کر 2-4 منٹ آپ سے زیادہ لوں تو برا مت مانیے گا۔ احسان کے تعلق سے اور 2-4 چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ میں نے احسان بتایا کہ ہمیشہ یہ بندہ
اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر میں کچھ غلط بولتا ہوں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں تو بیٹھے ہیں فرشتے میرے ہر بول کو ریکارڈ کر رہے ہیں. میں اگر کچھ غلط حرکت کرتا ہوں واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے. اچھا بولنا تو دور، کرنا بھی دور، سوچتا بھی ہوں کچھ غلط میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اللہ عز و جل ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی، یہ اس چیز کا نام ہے احسان. احسان اللہ کے ساتھ تو کر لیا آپ نے. اور دو باتیں اور بتاؤں، اسلام میں اور احسان میں، یا پھر میں یوں کہوں مسلمان میں اور اسلام سے مسلم، ایمان سے مومن، احسان سے محسن. اللہ عز و جل محسنوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بندہ جو اسلام پر رہتا ہے وہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھے، خراٹے مار کر کے سوئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. سو جاؤ بھائی آرام سے، 5 نمازیں پڑھ لی نا بس. رمضان کے روزے رکھ لیا آپ نے، کوئی مسائل نہیں، بس آپ آرام سے سال بھر روزے نہ رکھو، ایک دن کے بھی مزے میں رہو، کوئی پوچھے گا نہیں. زکوٰۃ کو جب آپ کا وقت آیا، آپ کوالیفائی کرتے ہو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس پر سال گزرا ہے، تب آپ پیسہ 2.5% دیتے ہو، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. پکے مسلمان نہیں. مگر آپ کو احسان پر اگر بنے رہنا ہے تو اللہ عز و جل سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم. اب سنیں غور سے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین. احسان سے محسن. اللہ عز و جل ان آیات میں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 جا کر کے دیکھیں آپ، مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ یہ جب لوگ یعنی محسنین، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس، ان کی کچھ کوالٹیز بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے زندگی بھر آپ تہجد نہ پڑھو پھر بھی آپ مسلمان، مگر آپ کو اگر احسان کے درجے پر فائز ہونا ہے، احسان وہ لیول پر جانا ہے آپ کو، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، آپ راتوں کو کم سویا کرو گے. کس لیے؟ یوٹیوب، نیٹ فلکس نہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے. رات میں کم سویا کرو گے تاکہ آپ رات کے اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو. یہ محسن کا کام ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میں بیک ٹو بیک پڑھ رہا ہوں آیات، ادھر سے ادھر سے نہیں ہے. سورۃ الذاریات جا کر کے پڑھیں آپ، ونڈرفل، بہت مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صرف راتوں کی نماز سے مطلب نہیں، ان کو رات بھر یعنی رات میں جتنی بھی نماز ہو سکے پڑھ تو لیتے ہیں، سحر کے قریب یعنی اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. پھر آگے بڑھیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے اپنے مالوں میں، ان کے اپنے پیسوں میں پوچھنے والے کا بھی حق ہوتا ہے اور جس نے نہیں پوچھا ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے. سملر آیات. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہ دو آیتیں سورۃ المعارج میں آتی ہیں. سورۃ المعارج 70، 2 نمبر یاد رکھ لیں، 51 70، دونوں کو کمپیئر کریں جا کے آپ. سورۃ المعارج میں ایک ایکسٹرا ورڈ آیا ہے معلوم. معلوم کو اگر میں ایک ورڈ میں کہوں ڈیفینٹ، اس کو اگر علماء نے جو کہا ہے اس کو میں اس سے تعبیر دوں 2.5%. ایک مسلمان اگر 2.5% دے کر کے وہ زکوٰۃ پہ اگر کوالیفائی کرے تو 2.5% دے کے ہٹ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. احسان پر بنے رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ 2.5 نہیں، 5% لو، 10% لو، 20% لو، یا تو اسلام کے لیے دو، اسلام کے لیے دو. ویسے ہی یہاں موقع ہے احسان کے درجے پر فائز ہونے کے لیے. فرسٹ سٹیپ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہے. یہ دیکھیں مسجد، صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کو ابھی بھی آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ آگے بڑھ کر کے اس مسجد کے کام کو کمپلیٹ کرنے میں چندہ دیتے ہیں تو یقین مانیں ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے احسان کے درجے پر جانے کے لیے. اللہ عز و جل 10 قدم ہمارے سامنے آئیں گے آگے چل کر کے کہ ہم احسان کے درجے پر بنے رہیں. یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا 2-3 معاملات بتاتا ہوں. ہم نے تو پھر اللہ عز و جل کے تعلق سے احسان دیکھ لیا، اب لوگوں کے ساتھ معاملات. آپ اگر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی وہ 3 الگ آیات ہیں، ان آیات کو دیکھو. سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے صبر جمیل. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. آپ کو کوئی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے کسی نے آپ کے، تو آپ کیا کرو گے؟
اختیار ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یا پھر آپ کہو الحر بالحر والعبد، کسی نے آپ کا کان کاٹا آپ اس کا کان کاٹو، ناک کاٹی ناک کاٹو، آنکھ پھوٹ، ہے آپ کو اختیار، مگر آپ احسان پر بنے رہنا چاہتے ہو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جو کیا، ان کے بیٹے کے شرٹ کو خون میں لوٹ پوٹ کروا کے لت پت کروا کر کے خون میں لا کر کے کہا کہ آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. ارے بل سولت لکم انفسکم، صاف جھوٹ بول رہے ہو. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں بس صبر کر لیتا ہوں. تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات اگر ہوں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ احسان پر اتنی ساری باتیں میں نے جو بتائی ہیں آپ کے سامنے، غور کر کے دیکھیں. کیا ہم رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ تو کرتے ہیں. کھانا ہمارے سامنے ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، فریج کے اندر زبردست مشروبات پڑے ہوئے ہیں، سافٹ ڈرنکس کہیں نہ پیئیں، وہ روح افزا اس طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیمن جوس پڑا ہوا ہے، نہیں پیتا بندہ. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، نہیں میں روزے سے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آستین چڑھا کر کے آتا ہے، آپ اس کو بولتے ہو بھائی رک جاؤ، میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہوں. تو یہ تمام کام جب ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں تو رمضان کے باہر کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں رمضان احسان کے درجے پر لے کر جائے. وہ ٹریننگ دیتا ہے. ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں رمضان ٹریننگ کیمپ ہے، ٹریننگ. کیا ٹریننگ؟ آپ کو احسان کے درجے پر پہنچنے کی رمضان آ کر کے ٹریننگ دیتا ہے. کوئی بندہ روزہ رہے، جھوٹ بولتا رہے، جھوٹی گواہیاں دیتا رہے، ایل فیل بکتا رہے لوگوں کے ساتھ. آج کل تو یہ نئے چلے ہیں بچے بندے ہمارے، آج کل کے نوجوان روزہ بھی رکھتے ہیں، یوٹیوب پر بھی رہتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اللہ بچائے رکھے اس طرح کے عادات سے ہمیں. تو رمضان کے اندر ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یار اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے اور اسی حساب سے کام کرنے لگے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جی کہ آپ بیکار میں بھوکے رہو، پیاسے رہو. تو یہ رمضان میں نہیں کرتے نا. روزے کا اہتمام، روزے کا خیال کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے، روزے کا خیال کرتے ہوئے تھپڑ مارنے کا من کرتا ہے پھر بھی نہیں مانتے، روزے کا خیال کرتے ہوئے بزنس میں اونچ نیچ کرنے نہیں. تو یہ غیر رمضان میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ آپ رمضان میں، میں رمضان میں اس لیول پر پہنچوں. نیچرل سی بات ہے، انسان ہے ہم، سلیک ہوتا ہے، گرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا، پھر اٹھانے کے لیے پھر رمضان آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف رمضان کے 6 مہینے تک، رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، وہ دعائیں کرتے تھے. اور 6 مہینے گزر گئے، اگلے 4-5 مہینوں میں رمضان آنے والا ہے، دعاؤں میں لگ جاتے تھے اللہ ہمیں یہ رمضان ملا دے، بس ایک رمضان اور، بس ایک رمضان اور، بس ایک رمضان اور، ایک رمضان اور. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی رمضان کی برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بھائیو،